حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے شہ انبیاء کو شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر وہ حضرت عمر ہے شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے اور دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لیکن گیا جنگ لڑنے گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چل کر وہ تھا جس کا لشکر وہ حضرت عمر ہے گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چل کر وہ تھا جس کا لشکر وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے اور نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے
کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہے، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے، کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ مقامات مقدسہ جو چل رہا ہے، آج اس کی تیسری مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ اس کائنات پہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی زمین پر جو سب سے پہلا مقام مقدس ہے وہ اللہ پاک کا گھر ہے، وہ اللہ پاک کا گھر ہے جس کو بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے اس گھر کے لیے زمین کے جس ٹکڑے کا، جس خطے کا انتخاب کیا وہ سرزمین حجاز تھا۔ اسی سرزمین حجاز میں اللہ پاک کا گھر بھی قائم ہوا، اور اسی سرزمین حجاز میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کا روضہ مبارکہ بھی قائم ہوا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اسی مقام مقدس سے اپنی ان مجالس کا آغاز کیا۔ بیت اللہ شریف کی تاریخ کیا ہے، کب قائم ہوا، کس نے اس کی تعمیر کی، یہ سلسلہ 2 مجلسوں سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے مختلف مراحل کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے یہاں پر ذکر ہوگا۔ جی، حجاز مقدس سعودی عرب، جہاں پر مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف قائم ہے۔ جی،
ہم بنیادی طور پر حجاز مقدس میں ان اہم مقامات پر جائیں گے. مکہ مکرمہ کی بات چل رہی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے طائف، بنو سعد، جدہ، مدینہ منورہ، بدر، تبوک، خیبر، مدائن صالح اور انشاءاللہ مزید مقامات بھی آئیں گے. جی، مکہ مکرمہ چونکہ یہاں پر اللہ پاک کا گھر قائم ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری بات چل رہی ہے. جی، مکہ مکرمہ کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور وہاں تک جانے کا شوق اور تڑپ انسان کے اندر ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلی جگہ تو بیت اللہ شریف ہے. پھر مسجد حرام کے اندر مختلف اور متفرق جگہیں ہیں اہم ترین. اسی طریقے سے مکہ شہر میں خاص مختلف مساجد ہے. یہاں کا مشہور قبرستان جنت المعلات ہے. اس شہر میں مختلف صحابہ، انبیاء، اولیاء کی قبور ہے. وہ مقبرہ بھی ہے جہاں زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. غار حرا اور غار ثور، مقامات حج جیسے منی، عرفات، مزدلفہ، مختلف میقات جہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں، اور مختلف مخصوص مقامات. جی، بات کریں گے خانہ کعبہ سے متعلق. جی، آپ کے سامنے بات آ گئی اور 5 باتیں ہم عرض کر چکے ہیں دوستو. کائنات کا پہلا مقام مقدس، پھر اس کو بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے، بیت اللہ کے مختلف نام، زمین کے کس حصے کا انتخاب اللہ کے گھر کے لیے ہوا اور اس میں حکمت کیا تھی، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کس نے کی اور کب کی. یہ 5 باتیں ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ ہم 6ٹھی بات سے آغاز کر رہے ہیں، اور اہم ترین بات ہے تعمیر بیت اللہ کے مختلف ادوار اور مختلف مراحل. اللہ پاک کا یہ گھر جو تعمیر ہوا ہے اور آج جس شکل میں ہم جاتے ہیں ہمیں خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے مختلف مراحل گزر چکے ہیں دوستو. مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر کی گئی. جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ طواف کب شروع ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور آپ اس میں خود بھی شریک ہوئے. غلاف ڈالنے کا آغاز کب سے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور اب موجودہ زمانے میں اس کی ترتیب کیا ہے. موجودہ زمانے میں خانہ کعبہ کا محل وقوع، آل سعود کی جدید تعمیرات، مصنع الکسوہ کا تذکرہ، قیامت کے قریب بیت اللہ کی عمارت منہدم کر دی جائے گی، اور امت کا اللہ کے گھر سے تعلق، محبت اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ. جی، بات کریں گے دوستو تعمیر بیت اللہ کے مختلف ادوار اور مراحل. جی، بیت اللہ اور مسجد حرام کتنی بار تعمیر ہوا، ساتھی غور کر رہے ہیں دوستو؟ اس میں کافی تفصیل ہے. البتہ بنیادی طور پر اللہ کا گھر اور یہ مسجد 12 مرتبہ تعمیر کے مراحل سے گزرا. یعنی آپ آسان ذہن میں یہ رکھیں کہ بنیادی طور پر اس گھر کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ کتنی مرتبہ ہوئی؟ 12 مرتبہ ہوئی. سب سے پہلے کس نے کی؟ سب سے پہلی تعمیر وہ کن کی ہے دوستو؟ ملائکہ. ملائکہ کن کو کہتے ہیں؟ فرشتوں. سب سے پہلے زمین پر اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو تعمیر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا. دوسرے نمبر پہ تعمیر کی کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلے اللہ پاک کے پیغمبر ہے اس زمین کے اوپر اور پوری انسانیت کے جد امجد ہے. تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت شیث علیہ السلام. شیث، شین یا ثا، شیث علیہ السلام. چوتھے نمبر پہ تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پانچویں نمبر پر تعمیر کی ایک قوم آئی جس کا دور گزرا، جس کو کہتے ہیں قوم عمالقہ. کیا کہتے ہیں دوستو؟ عمالقہ.
5वें नंबर पर तामीर अमालिका ने की। जी। 6ठे नंबर पर तामीर की एक कबीला था जिसका नाम है बनु जुरहुम। बनु जुरहुम। और ये वो कबीला है दोस्तों, ये याद रखें कि जो हम हमेशा सुनते हैं ना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ छोड़ के चले गए अपनी वालिदा हज़रत हाजिरा के साथ, है ना, कोई भी नहीं था। अब सिर्फ एक बच्चा गोद का और उनकी वालिदा हज़रत हाजिरा रह गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी बेआबाद जगह में जहाँ न पानी है, न सब्ज़ा है, न तामीर है, न इंसान है, कोई भी नहीं, यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और ज़मज़म के पानी का कुआं चश्मा यहाँ से जारी हुआ। एक कबीला इत्तेफाक से गुज़र रहा था जिसका नाम था बनु जुरहुम। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पानी है तो उन्होंने हज़रत हाजिरा से इजाज़त मांगी। उस ज़माने में तरतीब ये होती थी कि जो पहले से पानी के कुएं या तालाब या हौज़ के पास होता तो वो उसकी मिल्कियत समझी जाती। तो उन्होंने इजाज़त ली कि अगर आप इजाज़त दे तो हम कुछ देर यहाँ क़याम कर लें, कुछ वक्त। हज़रत हाजिरा ने इजाज़त दी। अच्छा, ये लोग आएंगे, थोड़ा माहौल बनेगा, आना जाना होगा। तो बनु जुरहम कबीला आबाद हुआ और अल्लाह की शान, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका रिश्ता और उनकी निस्बत हज़रत हाजिरा ने इसी कबीले में तय कर दी। समझ गए दोस्तों? तो बनु जुरहम कबीला ये ससुराल है किनका? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। 6ठी तामीर इन्होंने की। 7वीं तामीर की कुसई इब्ने किलाब। ये कुसई जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नसब नामा है, आपके जो आबाओ अजदाद है, इन्हीं आबाओ अजदाद में ऊपर जाकर आपके परदादाओं में आते हैं कुसई। कुसई नाम है और इस कुसई ने खाने काबा की 7वें नंबर पर तामीर की। फिर तवील अरसा गुजरा। 8वें नंबर पर तामीर की किसने? कुरैश ने, जो ख़ानदान है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कुरैश ने ये तामीर जब की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने से 5 साल कबल ये तामीर हुई। और आगे बात आ रही है कि इस तामीर में खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस शरीक भी हुए थे। 9वें नंबर पर तामीर की हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो मशहूर सहाबी है, और ये भांजे हैं किन के? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। सन 64 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने तामीर की। 10वें नंबर पर तामीर की हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 10 साल के बाद सन 74 हिजरी में। 11वें नंबर पर तामीर की जब तुर्की की सल्तनत उस्मानिया हरमैन पर उनका गलबा था। सुल्तान मुराद एक बादशाह थे बहुत नेक, उन्होंने 1630 ईस्वी और 1040 हिजरी में दोबारा खाने काबा की इमारत की तामीर की। और 12वें नंबर पर तामीर की मौजूदा ज़माने के जो अरब के बादशाह हैं जिनको हम कहते हैं आले सऊद। आले सऊद के बादशाहों में करीब में गुजरे हैं शाह फहद इब्न अब्दुल अजीज़। शाह फहद जिनका इंतकाल 2003 या 4 में हुआ और इन्होंने तवील अरसा बादशाहत की। और इसमें शक नहीं है कि शाह फहद इब्न अब्दुल अजीज़ के ज़माने में हरमैन की भरपूर तामीर और ख़ूबसूरती हुई। 1990 में इन्होंने इसकी जदीद तामीर की। जी, ये एक मंजरनामा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई हकीकी तस्वीर है कि अल्लाह पाक का घर पहले बिल्कुल मिन वान इस तरह था, लेकिन ये बनाने वाले ने इसका एक ख्याली मंजरनामा पेश किया है कि सबसे पहले अगर ज़मीन पर अल्लाह पाक का घर बनाया गया तो आप देख सकते हैं कोई आबादी नहीं, ये पहाड़ है, कुछ भी नहीं, और यहाँ छोटा सा एक ढेर बनाकर खाने काबा की तामीर की गई। जी, उसके बाद देखें इसको कुछ शक्ल दी गई और थोड़ी थोड़ी आबादी के असरात आ गए। जी,
اس کے بعد دیکھیں تعمیر بھی بہتر ہو رہی ہے اور آبادی بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے جی. اس کے بعد دیکھیں پھر اچھی خاصی ایک تعمیر توسیع ہوئی, آبادی بھی اس کے ساتھ بڑھ گئی جی. پھر یہ مزید آبادی بڑھ گئی اور خانہ کعبہ کو خاص انداز میں بنایا گیا, مسجد کی ایک کیفیت ہو گئی جی. اور پھر یہ تو تقریباً موجودہ تعمیر ہے کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کی ایک مکمل توسیع اور تعمیر کی شکل بنا. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافات, تجدید, خوبصورتی, ساری چیزیں استعمال ہوتی رہی جی. اور یہ بھی اس کی موجودہ زمانے کی ایک تصویر جی. اور یہ ایک اجتماعی نقشہ ہے. آپ دیکھیں یہاں سے سفر اگر شروع ہوتا ہے تعمیر کا, ہوتے 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 یہاں پر ہے. اور اب موجودہ زمانے میں تو بہرحال جو حضرات جا چکے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے, اب تو تعمیرات اور توسیعات کا ایک جدید سفر شروع ہو چکا ہے جی. 7ویں بات اب ہم کریں گے, اللہ کا گھر تعمیر ہوا, اس پر یہ جو مراحل گزرے, بڑے مراحل, وہ کل کتنے تھے؟ کتنے؟ 12 مراحل. طواف کب شروع ہوا اس گھر کا, اللہ کے گھر کا جی. سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف اللہ کے حکم سے زمین کے فرشتوں نے کیا جب کوئی انسان زمین پر نہیں تھا. اس دن سے آج تک طواف کا عمل تقریباً بلا تعطل چل رہا ہے. ایک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور, یاد پڑتا ہے دوستوں بات ہوئی پیچھے, بیت المعمور یہ کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر. 70,000 فرشتے بیت المعمور کے طواف کے بعد شام کو اللہ کے اذن اور اجازت سے زمین پر آتے ہیں. دیکھیں اوپر 7ویں آسمان پر اپنے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اللہ کی اجازت سے زمین پر آئے, پھر احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہیں, طواف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, پھر مسجد حرام میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کس نے کیا ہے دوستوں؟ فرشتوں نے کیا جی. اور یہ آج بھی جب انسان حرم کا طواف کر رہا ہوتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کریں دوستوں کہ آپ کے دائیں بائیں پتہ نہیں کتنے فرشتے بھی طواف کے عمل کے اندر مشغول ہوں جی. 8ویں بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر کعبہ کا واقعہ اور آپ کی شرکت جی. بیت اللہ کی تعمیر کا 8واں مرحلہ, کل 12 مرحلے تھے نا, 8واں مرحلہ قریش کے ہاتھوں پر ہوا اور یہ تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اس تعمیر کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے بنایا قریش نے؟ اس تعمیر کی بنیادی چند وجوہات جو کتابوں میں لکھی ہے وہ درج ذیل ہے. نمبر 1, نشیب میں ہونے کی وجہ سے. نشیب سمجھتے ہیں دوستوں؟ نیچے ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی سیلابی شکل میں حرم میں داخل ہو جاتا تھا اور کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچاتا تھا. اس لیے آپ آج بھی اگر دیکھیں اور آپ مسجد حرام کے مطاف میں اندر جائیں, آپ کو دائیں بائیں چاروں طرف پہاڑیاں نظر آئیں گے. تو پانی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے, بارش کا جو پانی, تو وہ نیچے آتا تھا, نقصان پہنچتا تھا. نمبر 2, ایک مدت اور زمانے کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں بے حد بوسیدہ کمزور ہو گئی تھی. نمبر 3, کعبہ شریف میں زمانہ قدیم سے کچھ قیمتی خزانہ موجود تھا. یہ بڑی ایک عجیب و غریب داستان ہے. یہ جو خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے نا, دروازہ ہے, اس کے اندر دروازے سے اندر جا کر بڑی قیمتی اور نایاب قسم کی چیزیں برسوں سے چلی ہوئی آ رہی تھی, جو سونے, جواہرات اور موتیوں پر مشتمل تھا. کسی نے اس کو چوری کیا, اس خزانے کو, رات کو آ کے دروازہ توڑا, چوری کیا, پھر وہ بندہ پکڑا بھی گیا. لیکن
ظاہر سی بات ہے جب ایک دفعہ کسی جگہ چوری ہو جائے تو انسان اس کی مضبوطی کے اسباب اختیار کرتا ہے. اب ان کو تشویش ہوئی کہ بھئی آج چوری ہوئی کل کوئی اور نقصان ہو جائے گا. اس سوچ کی وجہ سے بیت اللہ کی جدید تعمیر کی قریش نے، اور اس میں آپ علیہ السلام بھی شریک ہوئے. جی. چوتھی وجہ یہ تھی کہ ایک عورت جو خوشبو کی دھونی دے رہی تھی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا لکڑی جلاتے لوبان کی عود کی، وہ بیت اللہ شریف کو خوشبو کی دھونی دے رہی تھی. ایک چنگاری اڑی اور بیت اللہ کا غلاف اور دیوار جھلس گئی، نقصان ہو گیا. تو انہوں نے کہا جدید تعمیر کی جائے. جب تعمیر کا فیصلہ ہوا تو ایک سردار ابو لہب نے، جو آپ علیہ السلام کے والد کے ماموں تھے، انہوں نے کہا شرط یہ ہوگی کہ صرف حلال طیب مال میں سے خرچ کیا جائے گا. چنانچہ کعبے کی چاروں دیواروں کی تعمیر بھی قبائل میں بانٹ دی گئی تاکہ آپس میں کوئی دشمنی نہ بنے. اور اس مبارک کام میں آپ علیہ السلام بھی بنفس نفیس شریک ہوئے. خود پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کندھے پر چادر ڈالی ہی تھی کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اصل میں ہوا یہ کہ اس تعمیر میں بڑے بھاری بھاری پتھر اٹھا کے لانا پڑ رہے تھے. تو بہت بڑا کام تھا، برکت کا کام تھا. آپ علیہ السلام بھی شامل تھے. تو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو آپ نے پورا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. عربوں کے اندر اس وقت اتنا اہتمام نہیں تھا، وہ اوپر کے جسم کو کھول بھی لیتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو فطرتاً پیغمبر کو حیا دی جاتی. تو آپ کے کندھے پر جو ہے وہ نشان پڑ رہا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نیچے سے اپنی یہ چادر کھینچ کر اس کو دگنا ڈبل کر دیں کندھے پر تاکہ بوجھ نہ آئے. تو آپ اٹھانے ہی لگے تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبوت کے لیے آپ منتخب تھے، پیغمبر کا سطر نہیں کھل سکتا تھا کسی کے سامنے. تو فوراً اسی وقت ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنے سطر کو کسی کے سامنے بھی نہیں کھولنے دیا، اور اسی حالت میں آپ خدمت میں لگے رہے. جی. یہ بعد میں کافی عرصے کے بعد ایک سیلاب آیا اور اس سے خانہ کعبہ کی عمارت بہت متاثر ہوئی، اور کافی عرصے تک طواف کی جگہ کے اندر پانی کھڑا رہا. یہ اس وقت کی تصاویر ہیں. جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے پانی میں تیراکی کر کے طواف کا عمل جاری رکھا ہے. جی. جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفا مروہ پورا پانی میں ڈوبا ہوا. جی. نوی بات پہ آتے ہیں دوستو. غلاف ڈالنے کا آغاز کب سے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور موجودہ زمانے کی ترتیب کیا ہے. آپ جانتے ہیں دوستو کہ خانہ کعبہ پر کس رنگ کا غلاف چڑھایا ہوا ہے؟ جی. سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا نا، جو ہر تصویر میں نظر آتا ہے. کالے رنگ کا ایک غلاف خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور یہ بڑے قیمتی کپڑے سے بنتا ہے. اس میں سونے کا کام ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اب ایک سوال بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے اس گھر پر غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اور اب تک یہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں کیا ترتیبیں ہوتی رہی ہے. دوستو یہ ایک بڑی قیمتی بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے اور ایمانی تاریخ ہے. جی. آغاز کیوں ہوا، آغاز کب سے اور کس نے کیا، موجودہ زمانے کی ترتیب کیا ہے. جی. آغاز کیوں ہوا. جی. اور کیجئے گا دوستو، آغاز کیوں ہوا. کعبہ شریف پر غلاف کی بظاہر غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح کسی قیمتی اور نفیس چیز کو چھپا کر اور اہتمام سے ڈھک کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ تبرک اور خوشنما چیز گرد و غبار سے محفوظ رہے. بیت اللہ شریف چونکہ واجب التعظیم مقام ہے، تعظیم اس کی واجب ہے، فرض ہے، لہذا بغرض حفاظت اور زیب و زینت غلاف پہنایا جاتا ہے. بات سمجھ گئے دوستو.
اس میں صرف غرض یہ ہے کہ اللہ پاک کے اس گھر کی تعظیم ہو جائے. اور اس کی ایک سادہ سی مثال آپ سے عرض کریں. اب تو یہ مزاج کافی کم ہو گیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک ہم مدرسے لے جاتے تھے یا رکھتے تھے تو لوگ اس قرآن کے لیے باقاعدہ ایک جلدان بناتے تھے, کپڑے کا بناتے تھے, نہیں بناتے, اس کو پہناتے تھے, پھر اس کو اوپر سے باندھتے تھے. گھروں کی مستورات اس کو باقاعدہ اہتمام سے, ایک احترام کا وقت تھا دوستو. دیکھیں نا یہ چیزیں ختم ہو گئی سب. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک کی تعظیم کرتے تھے. یہ سب مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ کا یہ کلام جس کی تعظیم ہے اس پر کوئی گرد و غبار نہ لگے, محفوظ ہو جائے, دل میں اس چیز کی عظمت اور محبت بیٹھ جائے. خانہ کعبہ جس پر اللہ پاک کی براہ راست تجلیات پڑتی ہے اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ان دیواروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں, اس کو خوبصورت بنائیں, گرد و غبار سے بچائیں. اسی وجہ سے پہلی دفعہ غلاف پہنانے والے نے اس کو غلاف پہنایا تاکہ اللہ پاک کا یہ گھر, اس کی دیواریں گرد غبار سے, مٹی سے, مختلف چیزوں سے یہ محفوظ بھی رہے اور خوبصورت بھی نظر آئے. اور اس کے علاوہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے دوستو. بالفاظ دیگر یہ کوئی شریعت کا حکم اور تقاضا نہیں تھا, بلکہ یہ اپنی اس محبت, عقیدت اور احترام کا ایک اظہار تھا دوستو. جی, دوسری بات یہ کہ غلاف کا آغاز کب سے ہوا, کس نے کیا, یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے, اور سب سے پہلا فرد جس نے کعبے کو غلاف پہنایا وہ کون تھا؟ جی, اس سعادت کا آغاز کرنے میں 3 نام سر فہرست ہیں. نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام. نمبر 2 عدنان. یہ عدنان آپ علیہ السلام کے سلسلہ نسب عدنان تک پہنچتا ہے, اس لیے آپ کو کہتے ہیں عدنانی عرب. تیسرا نام ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے شاہ تبع اسد الحمیری. شاہ تبع اسد الحمیری. سب سے زیادہ روایات شاہ تبع حمیری کی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب آئندہ اگر سوال ہو جائے آپ لوگوں سے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے غلاف چڑھانے والے شخص کا نام راجح قول کے مطابق کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ شاہ تبع اسد الحمیری. یاد رہے گا دوستو. ایک روایت یہ بھی ہے, غور سے سنیں, کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسد حمیری شاہ تبع کو برا نہ کہو, اس نے سب سے پہلے کعبے پر غلاف چڑھایا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ یہ 3 نام ہیں, لیکن ان 3 میں سب سے زیادہ شہرت شاہ تبع اسد الحمیری کی ہے کہ اس نے پہلے غلاف پہنا ہے. جی, موجودہ زمانے کی اب ترتیب. موجودہ زمانے سے مراد جب اسلام کا دور شروع ہوا. یہ تو وہ حضرات تھے جو اسلام کے دور سے بہت پہلے کے, انہوں نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا. جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی, دور اسلام کا آغاز ہوا, پھر خانہ کعبہ کو غلاف چڑھانے کی ترتیب کیا رہی اور آج تک کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں. جی, اب غور کیجئے گا دوستو. نمبر 1, یہ زمانہ اسلام شروع ہونے کے بعد کی سب سے پہلے فتح مکہ کے دن یعنی سن 8 ہجری آپ علیہ السلام نے یمن کا بنا ہوا سیاہ غلاف چڑھایا. کس پر چڑھایا؟ خانہ کعبہ پر. نمبر 2, خلفائے اربعہ کے دور میں بھی یہی معمول رہا. خلفائے اربعہ سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. نمبر 3, خلافت بنو امیہ میں 91 سال تک 91 ایئرز 91 سال تک غلاف کعبہ چڑھایا جاتا رہا. نمبر 4, خلافت بنو عباس میں تقریباً 500 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. نمبر 5, خلافت بنو عباس کمزور ہونے پر یہ خدمت سلاطین یمن نے, یمن کے جو بادشاہ تھے
اور پھر سلاطین مصر کے پاس آئی اور مصر سے غلاف کعبہ بن کر آتا رہا، اور یہ طویل عرصے تک حال تک آتا رہا۔ نمبر 6، جب مصر خلافت عثمانیہ کے زیر نگی ہوا تو کعبہ شریف کا اندرونی غلاف، ابھی دوستوں آپ کے سامنے بات آ جائے گی، ایک خانہ کعبہ کی باہر کی دیوار ہے، ایک اندر دروازے سے اگر آپ جائیں تو اندر کی بھی دیوار ہے، اندر کا غلاف وہ الگ کلر کا ہے، باہر کا الگ ہے۔ تو کعبہ شریف کا اندرونی غلاف استنبول یعنی ترکی سے، اور باہر کا غلاف مصر سے ہر سال آنے لگا، یعنی تقسیم ہو گئی کہ سیاہ غلاف جو ہے وہ مصر والے بنائیں گے، اور اندر کا جو سبز رنگ کا غلاف ہے وہ استنبول ترکی والے بنائیں گے۔ نمبر 7، 1342 ہجری بمطابق 1924 میں 1924 کو سعودی عرب پر آل سعود نے غلبہ حاصل کیا۔ اب آپ کے علم میں دوستو یہ بات اضافی طور پہ آ گئی کہ موجودہ جو بادشاہی نظام سعودی عرب پر آل سعود کا ہے یہ کس سن سے ہوا ہے دوستو؟ 1924 سے، اور اس وقت کیا چل رہا ہے؟ 2000 کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال۔ آپ سمجھے کہ 100 سال آل سعود کے غلبے کو اس سال پورے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ اگلے سال اچانک مصر نے غلاف دینے سے انکار کر دیا، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا آپ لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا، تو عین موقع پہ انکار کیا جبکہ حج میں صرف کتنے دن باقی تھے؟ 10 دن۔ اور یاد رکھے کہ خانہ کعبہ کو نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو، جب حاجی چلے جاتے ہیں نا منی عرفات، پورا مطاف حرم خالی ہو جاتا ہے۔ اب حج میں صرف 10 دن باقی ہے اور مصر نے انکار کر دیا کہ نہیں دے رہے۔ اس وقت آل سعود کے بادشاہ تھے ملک عبدالعزیز ابن سعود، یہ بڑے باہمت انسان تھے، اس نے ہمت نہیں ہاری اور چند دنوں میں غلاف کعبہ کو مکہ میں تیار کیا، اجیاد میں، اجیاد مکہ مکرمہ کے بالکل قریب میں، صفا مروہ کی پٹی کے ساتھ بڑا ہسپتال بھی ہے مستشفى اجیاد، محلہ اجیاد میں صرف 6 مہینے میں غلاف کی تیاری کے لیے ایک محل تیار کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ میں ہی اس حوالے سے جگہ قائم کی گئی، ورنہ اس سے پہلے الگ الگ ملکوں سے بن کر آ رہا تھا۔ اچھا اب دیکھیں دوستو، اب اہم بات آ رہی ہے، اب مکہ میں جگہ بن گئی کہ غلاف کعبہ بنے گا۔ اس خدمت کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ عرب کے اس بادشاہ کی نظر سب سے پہلے کس خطے کے لوگوں پہ جا رہی ہے؟ ملک عبدالعزیز نے غلاف کے کام کے لیے ہندوستان سے لوگوں کو بلوانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت یہ تقسیم کا عمل نہیں ہوا، اور رجب 1346 ہجری میں پہلی مرتبہ 40 کاریگر جو سلائی کا کام جانتے تھے، 40 کاریگر اور ان کے خاندان کے 20 افراد اس خدمت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ سمجھ گئے دوستو؟ نمبر 10، اب اس سے بھی اہم بات لیکن ایک افسوس کی بات، 1963 میں پاکستان کب بنا ہے دوستو؟ 1947، تو پاکستان بن چکا تھا۔ 1963 میں یہ سعادت پاکستان کے حصے میں بھی آئی، یعنی پاکستان کے ایک طبقے کو کہا گیا کہ بھئی آپ لوگ غلاف کعبہ بنائیں، بہت بڑی سعادت تھی، اور یہ غلاف تیار بھی ہوا دوستو۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ کمزوریاں جڑیں پکڑ چکی ہے دوستو، کچھ کمزوریوں کی وجہ سے عرب حکومت مطمئن نہیں ہوئی بلکہ ناراض ہو گئی، اور وہ غلاف جو بن چکا تھا دوستو اس سال کعبۃ اللہ پر اس غلاف کو چڑھایا ہی نہیں گیا، اور آئندہ کے لیے سعودی عرب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ یہ خدمت پاکستان کو نہیں دی جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ کتنی بڑی محرومی ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی، میں اختصاراً اشارتاً عرض کر دوں کہ جب یہ غلاف تیار ہو گیا تو اس کے بعد بنانے والوں نے ایک عجیب کام کیا، انہوں نے اس کو لاہور سے ٹرین پر رکھا اور کہا یہ کراچی تک اب لے جائیں گے تاکہ لوگ اس کی زیارت کر لیں۔ اب اسٹیشن پہ رکتا
لوگ جمع ہوتے, کوئی اب لوگ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ٹوٹ رہے ہیں, مستورات ٹوٹ رہی ہے, کسی نے اس ریل گاڑی کا طواف شروع کر دیا, جو ہمارے یہاں الٹے سیدھے کام عام ہے نا, وہ لوگوں نے کی. وہ سب چیزوں کی اطلاعات عرب حکومت کو جا رہی تھی. انہوں نے کہا ہم نے ایک خدمت دی سعادت سمجھ کر آپ لوگوں کو, آپ نے اس کو ایک تماشا بنا لیا ریاکاری کا. تو سخت ناراض ہوئے, اور یہ غلاف اگرچہ وہاں پہنچا لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار یہ کیا کہ ایک نیا غلاف جو مکہ میں تیار ہوا تھا اس کو چڑھایا, اور پاکستان والا غلاف چڑھایا ہی نہیں. اس لیے یہ چیزیں ہمیشہ نقصان دے دیتی. جو کام سعادت کا اللہ کے لیے ہو اس میں انسان ترتیب اور اخلاص کے ساتھ چلتا رہے. جی, یہ اب دوستو غلاف کعبہ کی تیاری کا ایک عمل ہے. مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ اس کے لیے مصنع, ایک بڑی فیکٹری بنائی گئی ہے, اور اس کے کئی پورشن ہیں, اور لوگ اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں. ابھی حال ہی کے سفر میں بھی ہم ہو کے آئے, اور یہ جو خاص جگہ, یہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ ان تاروں سے, جس میں سونے اور چاندی کے تاروں کا استعمال ہوتا ہے, یہاں پر باقاعدہ کاریگر بیٹھ کر کے اور یہ غلاف کعبہ وہ لوگ تیار کرتے ہیں. قرآن کریم کی مختلف آیات کو مختلف نسخ اور خطوط کے اندر اس پر لکھا جاتا ہے. تو یہ مصنع الکسوہ کے نام سے مکہ مکرمہ کے اندر ہی ایک مقام فیکٹری ہے, اور یہاں لوگ برکت کے لیے جاتے بھی ہیں اور اس غلاف کو دیکھتے بھی ہیں. سابقہ زمانوں کے جتنے غلاف ہوتے ہیں اس کو بھی بطور ایک تاریخ کے, یادگار کے, انہوں نے اپنے پاس وہاں پر محفوظ رکھا ہوا ہے. دوستو دیکھنے جیسی جگہ ہے. جی, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کے بننے کا عمل بھی ایک عجیب و غریب انداز سے ہوتا ہے, عجیب بنائی ہوتی ہے اس کی. جی, اچھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو خانہ کعبہ کا غلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سفید چادر نظر آتی ہے اس کی. ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ کہتے تھے اور کہتے ہوں گے شاید کہ خانہ کعبہ کو احرام پہنا دیا گیا. یہ لوگ بہت زیادہ کہتے تھے کہ اس کو بھی احرام پہنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے دوستو. ہوتا یہ ہے کہ جب حج کا موسم بالکل قریب آ جاتا ہے تو مجمع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ احتیاطاً اس غلاف کی حفاظت کے لیے, آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ لوگ ہر طرف سے چپکے ہوئے, اس میں بہت کچھ ہو جاتا تھا. اور لوگ اتنے نادان اور بیوقوف تھے کہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلات لے جا کر اس کے ٹکڑے کاٹتے تھے. غلاف کعبہ وقف ہے اللہ کے گھر کے لیے, اس میں کوئی تصرف نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ ترتیب اور طریقہ اختیار کیا کہ جو غلاف ہوتا ہے اس کو اوپر یہاں تک اٹھا لیا جاتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اور اس کے ساتھ نیچے ایک سفید رنگ کا کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ اگر لوگ ہاتھ لگائیں بھی تو اس کپڑے کے ساتھ لگائیں. نیچے کی کچھ دیواروں کا جو حصہ ہے وہ خالی نظر آتا ہے. یہ حج کے قریب ہوگا. پھر حاجی جب حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو چلے جاتے ہیں تو پورا حرم خالی ہوتا ہے. یہ نیا غلاف ایک بڑے اہتمام اور اکرام سے لایا جاتا ہے اور پھر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. تو جب حج کے بعد حاجی آتے ہیں وہ دیکھتے بھئی نیا غلاف چڑھا ہوا ہے پھر اس کے اوپر. تو یہ غلاف کعبہ کے بنانے کا عمل اور ترتیب اور طریقہ ہوتا ہے. یہ اس مصنع, اس فیکٹری کے اندر وہ نمونے ہیں اور مخطوطے ہیں جو پچھلے سالوں کے اندر خانہ کعبہ کا حصہ رہے ہیں. دوستو جب یہ غلاف اتارا جاتا ہے, ایک وقت میں یہ تھا کہ سعودی حکومت اس کو اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دیتی تھی ہدیے کے طور پہ. بعد میں پھر حرم کے ائمہ کو دے دیے جاتے تھے, وہ اپنی مرضی سے دے دیتی تھی. لیکن اب چند سالوں سے اس غلاف کو اتار کر اس مصنع کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو یہ وہ مختلف مخطوطے اور نمونے ہیں جو کسی نہ کسی سال میں, اور اس کے نیچے اشارتاً وہ سن لکھی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے دوستو؟ 1404 نظر آ رہا ہے. اس وقت چل رہا ہے 1446 سن ہجری. تو گویا کہ 42 سال پہلے کا یہ وہ غلاف کا ٹکڑا ہے
جو خانہ کعبہ کے اوپر تھا، اور یہ لکھا ہوا ہے عبد الرحیم امین، نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ سعادت مند اور بزرگ شخصیت ہے، ہستی ہے، کہ جن کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور انہوں نے غلاف کعبہ کی یہ جو خطاطی ہے یہ اپنے ہاتھ سے کی کئی سالوں تک، اور اب چند سال پہلے یہ فوت ہوئے۔ تو عبد الرحیم امین ایک نام ہے، اور وہ حضرات ان کا بہت ادب اور احترام سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو مختلف سالوں کے جو مخطوطے ہیں، نمونے ہیں، وہ اس مصنع الکسوہ کے اندر آج بھی موجود ہے دوستوں۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف باتیں جو لکھی جاتی ہے، یا رحمان یا رحیم ہے، آیات ہے مختلف خطوط کے اندر۔ جی 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 آگے، یہ مختلف سالوں کے مخطوط ہیں برو۔ اچھا، یہ تو باہر کا غلاف تھا جو کس رنگ کا تھا دوستوں؟ سیاہ رنگ کا۔ اور یاد رکھیں کہ باہر کا غلاف خانہ کعبہ کا ہر سال تبدیل ہوتا ہے، کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو۔ خانہ کعبہ کے اندر جب بندہ داخل ہو تو اندر کی دیواروں پر یہ سبز رنگ، گرین کلر کا غلاف بنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی خطاطی ہوتی ہے، اور یہ بھی ریشم کا کپڑا ہے، اور باہر کا جو غلاف ہے یہ بھی خالص ریشم اٹلی سے آتا ہے خاص طور پہ۔ یہ جو سبز رنگ کا غلاف ہے یہ اندر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اندر دھوپ نہیں جاتی، لوگوں کے ہاتھ نہیں پڑتے، تو یہ غلاف کئی سال بھی چل جاتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کو اس وقت تبدیل کیا جاتا ہے کہ جب اس کی خطاطی ہلکی پڑنے لگ جائے، یا گرین کلر متاثر ڈسٹرب ہونے لگ جائے، برا لگنے لگ جائے، تو تب اس غلاف کو اتارا جاتا ہے، ورنہ اندر کا جو غلاف ہوتا ہے یہ کئی سال تک چل جاتا ہے۔ اندر کے غلاف کا رنگ سبز ہے، باہر کے غلاف کا رنگ دوستو کیا ہے؟ سیاہ ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں بھی اندر جو غلاف لگا ہوا ہے اندر کی جالیوں سے، وہ بھی سبز رنگ کا ہے۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر کے غلاف کی منظر میں۔ جی جی یہ آج کی مجلس تھی، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس تیسرا حصہ ہوگا بیت اللہ کی تعمیر اور مراحل سے متعلق، جس میں انشاءاللہ باقی اہم ترین باتیں آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے اس مبارک گھر کی، بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی، ایک مقدس جگہ کی، مسجد نبوی شریف کی حاضری، یا اللہ ہم سب حاضرین و حاضرات کو صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ زندگی میں بار بار نصیب فرما دے۔ جتنے احباب، جتنے ساتھی تشریف لائے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، مستورات کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ان مبارک مقامات مقدسہ کی برکتیں، سعادت اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے ہم کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ اسرائیل کو، یہود کو اپنے غیظ و غضب سے یا اللہ فرشتوں کے لشکروں سے، مجاہدین کے لشکروں سے ان کو نیست اور نابود فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو یا اللہ بلند فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔